بس ماتمداران مظلوم کربلا، آپ تو منتظر ہیں کہ جب سے محرم کی خبر قریب آئی ہے تب سے فرش ازاں بچھانے کی تیار ہو چکے۔ آپ اپنے وطن میں ہیں نا، اپنے شہروں میں ہیں، حالت اطمینان میں ہیں۔ ایک محرم وہ تھا جس کا چاند قافلے نے اس طرح سے دیکھا تھا، عجیب قیامت کا انداز تھا۔ چلا تھا 28 رجب کو قافلہ، پھر چلا تھا ذی الحج کی 8 تاریخ کو مکے سے، اور اس کے بعد چلتے چلتے راہ کوفہ میں امام کو محرم کا چاند دکھائی دیا تھا۔ بہت تفصیل سے کبھی اگر موقع ہوتا تو پھر اس دعا کو تلاوت کرتے جو چاند کے دیکھنے کے ساتھ بیان کی گئی، اللہ کے رسول پڑھتے تھے رؤیت ہلال کے دعا۔ مگر جو مرثیہ خوان مرثیہ پڑھ رہے تھے، عجیب بات شاعر نے مرثیے میں قلم بند کی ہے۔ کہتے ہر چاند کو دیکھ کر دعا پڑھی جاتی ہے تو 2 خاص باتیں ہوتی ہیں، ایک وسعت رزق کی دعا، ایک صحت کی دعا۔ مگر جب میرے مولا حسین نے محرم کے چاند کو دیکھا، نہ تو صحت کی دعا مانگی نہ وسعت رزق کی دعا مانگی، بس رب سے مانگی تو شہادت کی دعا مانگی۔ رونے والوں، یہ محرم کا چاند جب نمودار ہوا ہوگا اور امام نے محرم کے چاند کو دیکھا ہوگا، اچھا جو عالم الغیب ہو جس سے معلوم ہو کہ کیا ہونے والا ہے، جب کبھی اس نے محرم کے چاند کو دیکھا ہوگا تو کبھی اپنے اکبر کو دیکھا ہوگا، کبھی محرم کے چاند کو دیکھا ہوگا تو کبھی عباس کے چہرے کو دیکھا ہوگا، کبھی محرم کے چاند کو دیکھا ہوگا تو اون و محمد کے چہروں کو دیکھا ہوگا، ارے کبھی محرم کے چاند کو دیکھا ہوگا تو اصغر کے چہرے کو دیکھا ہوگا۔ یہ چاند خبر دے رہا ہے کہ 10ویں کا دن تمام نہیں ہوگا، مگر یہ سارے خاک اور خون میں غلطاں ہو جائیں گے۔ میں کہوں گا مولا، آپ نے محرم کا چاند دیکھا اس وقت جب کہ کوئی شہید نہیں ہوا تھا، لیکن اس کے بعد جب تک زینب زندہ رہی محرم کا چاند دیکھا ہوگا، اور جب محرم کا چاند دیکھا ہوگا کبھی بہتے ہوئے خون کو حسین کے حلقوم سے دیکھا ہوگا، کبھی تڑپتے ہوئے لاشوں کو دیکھا ہوگا۔ واہ غربت! اسی لیے ہر امام جب محرم کا چاند دیکھ لیتے تھے تو حیرت بدل جاتی تھی، اتنا روتے تھے کہ آنکھوں سے آنسو ریشے مبارک سے بہتے تھے۔ محرم کا چاند دیکھا دل زخمی ہو گیا۔ واہ غربت! رونے والوں، بس ایک جملہ آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ محرم کا چاند دیکھا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کہتے ہیں راوی پہنچا ہے، ریان ابن شبیب پہنچا ہے خدمت امام رضا علیہ السلام میں، اور مولا محرم کے چاند کی بات کو بیان کر رہے تھے۔ 1 تاریخ محرم کی ہو چکی تھی، مولا فرماتے تھے اے شبیب کے بیٹے، محرم تو وہ مہینہ ہوتا تھا جب زمانے جاہلیت میں بھی لوگ اپنے دشمن کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھاتے تھے۔ اسی مہینے میں ہمارے جد کو ذبح کیا گیا، اسی مہینے میں ہمارے خیمے لوٹے گئے، اسی مہینے میں ہماری بیویوں کے سروں سے چادریں لوٹی گئی۔ اے شبیب کے بیٹے، اے شبیب کے بیٹے، یہ محرم کا چاند نہیں ہے، یہ غم کا عنوان بن کے رہ گیا۔ اجرکم اللہ، مولا رو رہے تھے، بیان کر رہے تھے۔ شبیب کا بیٹا ریان کہتا ہے، مولا روتے روتے فرماتے تھے اے شبیب کے بیٹے، اگر تیرا کبھی دل رونے کو چاہے تو میرے جد حسین پہ رویا کر کہ میرے جد کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے زمانے جاہلیت میں حیوان ذبح کیے جاتے تھے، اور خالی جد ذبح نہیں ہوا، 18 ایسے جوان ذبح ہوئے کہ جن کی نظیر نہیں ملتی۔ واہ محمد! محرم کا چاند قریب آ گیا، ایک کا ماتم نہیں ہے، ایسے
سارا ذبح کیے گئے جو اللہ ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار، یہ محرم کا چاند جو بہت نزدیک ہے، میرے مالک واسطہ اس آنے والے ایام عزا کا پروردگار، جتنے عزا خانے ہیں، جتنے عزادار ہیں، سب کی حفاظت فرما۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا، آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ زور سے چیخ کے رو لیتے ہیں، کوئی خطرہ نہیں ہے آپ کو۔ آپ بڑے مطمئن ہیں کہ جہاں چاہتے ہیں گاڑیاں پارک کر کے اوپر آ جاتے ہیں، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے کہ کوئی نمبر نوٹ کر لے گا، کوئی آپ کی روزگار کو خطرہ ہو جائے گا۔ پروردگار ان تمام علاقوں میں کہ جہاں جہاں مشکلات ہیں، جہاں جہاں مجلس حسین میں شرکت انسان کے لیے بہت مہنگا امتحان ہو جاتی ہے، مالک ان تمام علاقوں میں عزاداری کا تحفظ فرما۔ تمام تر جو دشمن نے عزاداری ہیں ان تمام کو نیست و نابود فرما، اور جن مقامات پہ عزاداری منعقد ہو رہی ہے مالک ان مقامات کی حفاظت فرما۔ پروردگار رزق تیرے ہاتھ میں ہے، روزگار تیری بارگاہ سے مالک، نام حسین کا واسطہ ہر ماتمگار کے روزگار کی حفاظت فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد، کتنے ہی بیچارے ایسے ہیں کہ جو شاید اس سال یہ سوچ رہے ہوں کہ اتنا سرمایہ نہیں ہے کہ مولا کی سبیل کر سکے، مالک ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما۔ پروردگار واسطہ آل محمد کے کتنے ہی ایسے بیمار ہیں جو کبھی فرش ادا کی خدمت کیا کرتے تھے، اب اس قابل نہیں رہے۔ پروردگار انہیں اتنی صحت و توانائی عطا فرما کہ پھر حسین کا ماتم کر سکیں، فرش ازائے حسین منعقد کر سکیں۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار تمام تر صاحبان ایمان کی حاجات شرعیہ کو پورا فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب کو آقا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت آخرت میں نصیب فرما، دنیا میں آپ کی زیارت سے مشرف فرما، امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم کو بھی، ہمارے آبا و اجداد کو بھی، ذریت و اولاد کو بھی امام علیہ السلام کے خون کے انتقام اور خون کے طلبگاروں میں، امام زمانہ کے غلاموں میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله المعصومين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ السلام على الحسين